الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ سورہ نساء کی آیت 131 ہے جس سے ہم درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے ایک استفتاء کا جواب تھا۔ میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ سورہ تو اپنے مضمون کے لحاظ سے آیت 126 پر ختم ہو گئی۔ اس کے بعد اب 4 سوالات ہیں جن کا جواب دیا گیا ہے۔ اس میں ایک سوال کچھ کمزور قسم کے مسلمانوں نے عورتوں کے بارے میں کیا جن سے وہ نکاح کرنا چاہتے تھے لیکن ان کے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یتیموں کے بارے میں کیا، میاں بیوی اگر رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے ہیں اور اس کے بعد کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی کیا نوعیت ہوگی، اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ نصائح فرمائیں۔ اب یہ فرمایا ہے کہ یہ خدا کے احکام ہیں، نہیں مانو گے تو اپنا ہی برا کرو گے، اس لیے کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہیں بھی ہم نے یہی ہدایت کی تھی اور تمہیں بھی یہی ہدایت کر رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ یعنی اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کے کسی حکم پر عمل صحیح طریقے سے صحیح نیت کے ساتھ اسی وقت ہوگا جب کہ آدمی کے اندر اللہ کے حضور میں پیشی کا احساس ہوگا۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ یہ خدا کے احکام ہیں، اگر تم ان کو نہیں مانتے تو اس میں اللہ کا تو کچھ نہیں بگاڑو گے، اپنا ہی برا کرو گے۔ زمین و آسمان کی ساری بادشاہی اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلوں کو کتاب دی، اس میں بھی یہی نصیحت کی، تمہیں بھی یہی نصیحت کی گئی ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ اللہ پروردگار عالم کے حضور میں تم میں سے ایک ایک کو لازماً پیش ہونا ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ اور یاد رکھو کہ نہیں مانو گے تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑو گے، اس لیے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے اور اللہ بے نیاز ہے، ستودہ صفات ہے۔ یعنی خدا تمہارے لیے کسی چیز کو پسند کرتا ہے تو اس لیے نہیں کہ اس کو اس کی ضرورت ہے یا احتیاج ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ حمید ہے اور اس کی یہ صفت تقاضا کرتی ہے کہ بے نیاز ہونے کے باوجود تمام مخلوقات کو اپنے جود و کرم اور اپنی عنایتوں سے نوازتا رہے۔ اللہ نے اس لیے تمہیں یہ احکام دیے ہیں، تمہاری بھلائی کے لیے دیے ہیں۔ اگر تم اللہ کے حکم کو نہیں مانتے تو اللہ کی بادشاہی میں کوئی کمی نہیں واقع ہو جاتی، زمین و آسمان میں اس کی بادشاہی قائم ہے۔ یہ تم نے اپنے لیے اور اپنے خیر کے لیے اور اپنی بھلائی کے لیے ماننا تھا۔ اگر نہیں مانتے ہو تو یہ بات یاد رکھو کہ اللہ بے نیاز ہے، ستودہ صفات ہے۔ ایک مرتبہ پھر سن لو کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور بھروسے کے لیے اللہ کافی ہے۔ یعنی مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ اس لیے وہی اس کا حقدار ہے کہ زندگی کے معاملات اس کے حوالے کیے جائیں، اور یہ بات یاد رکھو کہ اگر نافرمانی پر اصرار کرتے ہو تو ان یشاء یذہبکم ایھا الناس، وہ اگر چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے۔ ویات بآخرین وکان اللہ علی ذالک قدیرا، اللہ اس چیز پر پوری قدرت رکھتا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں خبردار کر دیا ہے، اپنا حکم سنا دیا ہے، اپنی ہدایت دے دی ہے۔ اب اگر تم نافرمانی کر رہے ہو تو اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ تم سب کو فنا کرے، تمہاری جگہ دوسری اقوام لے۔ اپنی زندگی چاہتے ہو، اپنی ہدایت چاہتے ہو، اپنی عافیت چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے قانون کی پابندی کرو۔ اور ارشاد فرمایا کہ من کان یرید ثواب الدنیا، تم میں سے جو لوگ اپنے مفادات کی خاطر اللہ کی شریعت سے فرار اختیار کرتے ہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو دنیا کا صلہ چاہتا ہے تو دنیا کا صلہ بھی اللہ کے پاس ہے۔ اس جملے میں مقابل کے ٹکڑے حذف کر دیے ہیں، پوری بات کو کھول دیں تو وہ یہ ہوگی کہ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا ومن کان یرید ثواب الآخرہ فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ۔ تو یہ پورا جملہ یہ ہے، عربی زبان کے قاعدے کے مطابق اس کے کچھ حصے حذف کر دیے ہیں، ان کو کھول دیں تو مطلب یہ بنے گا کہ جو دنیا کا صلہ چاہتا ہے تو دنیا کا صلہ بھی اللہ کے پاس ہے، اور جو دنیا اور آخرت دونوں کا صلہ چاہتا ہے تو اللہ کے پاس دنیا کا صلہ بھی ہے اور آخرت کا صلہ بھی۔ اور فرمایا وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ سمیع و بصیر ہے۔ یعنی گویا توجہ یہ دلا دی کہ یہ فیصلہ تم نے کرنا ہے
کہ دنیا کے اندر جو کچھ تمہیں میسر ہے اسی کو اپنا ہدف بنا کر زندگی بسر کر دے تو اللہ یہاں بھی حساب چکا دے گا۔ یہ سنت الہی دوسری جگہ قرآن مجید نے بیان کر دی ہے کہ اگر آدمی دل کی گہرائیوں سے اسی مقام پر کھڑا ہے کہ میری نیکی، میرا خیر، میرے کارنامے، ان کا صلہ دنیا میں مل جائے تو ہم حساب یہاں چکا دیں گے، لیکن پھر قیامت میں آ کے ہم سے کوئی مطالبہ نہ کرے۔ اور اگر وہ دنیا اور آخرت دونوں کا صلہ چاہتا ہے، اور یہی ایک بندہ مومن کو چاہنا چاہیے، تو دنیا بھی دیں گے جتنی دینی مقصود ہے، آخرت بھی دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہے جس کی طرف یہاں بھی توجہ دلائی کہ یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی احتیاج نہیں ہے، اس کی کوئی ضرورت تم سے متعلق نہیں ہے، زمین و آسمان کی بادشاہی اس کے پاس ہے۔ بار بار سن لو کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، بھروسے کے لیے وہی کافی ہے، وہی اس کا حقدار ہے کہ زندگی کے معاملات اس کے سپرد کر دیے جائیں۔ نافرمانی کرو گے تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑو گے، وہ چاہے تو تم سب کو فنا کرے، تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ اپنے مفادات کی خاطر اللہ کی شریعت سے فرار اختیار کرتے ہو تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ جو دنیا کا صلہ چاہتا ہے اللہ دے دے گا، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی مانگو، اور یہ مانگو گے تو اللہ دنیا میں بھی کمی نہیں کرے گا اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ سمیع و بصیر ہے۔ یہ پہلے سوال کا جواب ہے جو یہاں ختم ہو گیا ہے۔ اس میں جو یہ آخر میں تنبیہ کی ہے، یہ اصل میں یہ بتا رہی ہے کہ وہ لوگ کمزور لوگ تھے، ایمان کے، اسلام کے تقاضے جس طرح آگے بڑھ کر پورے کرنے چاہیے، یعنی اللہ کو یہ چیز پسند تھی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم مہر بھی دیتے ہیں، ہم انصاف بھی کریں گے، ہم یہ سارے معاملات اسی طرح حل کر لیں گے۔ ان کے اندر حرص نہ ہوتی، وہ اپنے دنیوی مفادات کے لیے شریعت سے فرار اختیار نہ کرتے، یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ تو اس لیے تنبیہ کر دی ہے کہ تمہیں جو ہدایات دی گئی ہیں اگر تم گوش حق نوش سے سنو تو تمہارے ہی فائدے کی ہدایات ہیں۔ تو اس پر پہلے سوال کا جواب ختم کیا، اب دوسرے کو لے لیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، ایمان والو انصاف پر قائم رہو اللہ کے لیے اس کی گواہی دیتے ہوئے۔ یتیموں کی ماؤں سے نکاح کے بارے میں پہلا استفتاء تھا۔ اب یہاں سے آگے آیت 152 تک ان لوگوں کے سوال کا جواب ہے جو دوستی، تعلقات اور رشتہ و پیوند کو حق کے مقابلے میں ترجیح دیتے ہیں۔ یعنی وہ موقع آ گیا ہے کہ جب ایمان کے تقاضے اور دوستی اور تعلقات اور رشتوں کے تقاضے متصادم ہو رہے ہیں، اور یہ لوگ ترجیح دے رہے ہیں اپنی دوستی کو، اپنے تعلقات کو، اپنی رشتہ داریوں کو۔ اور منکرین کے ہاں، یعنی جنہوں نے خدا کے رسول کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، اپنے مقام، مرتبے اور اپنی حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے بار بار پوچھتے ہیں کہ بیچ کی راہ تلاش کرنے میں آخر کیا حرج ہے۔ یعنی جب یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی اب حقائق واضح ہو گئے ہیں، یہ منکرین ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے، یہ مومنین ہیں، اب تم اپنی دوستیوں اور رشتوں کا بھی فیصلہ کر لو۔ یہ ایک موقع آ گیا تھا۔ یہ وہ آیات ہیں جن کے بارے میں عام طور پر یہ غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کہ گویا یہود اور نصارہ اور مشرکین کے ساتھ ہمیشہ کے لیے تعلقات ختم کر دینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ایک خاص موقع پر یہ ہدایت کی گئی جب ان کی دشمنی واضح ہو گئی، اس موقع پر منافقین نے بیچ کی راہ تلاش کرنے کی کوشش کی۔ یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ یہ کیوں ضروری ہے کہ اہل کتاب کے منکرین کو بھی انہی کافروں کی صف میں کھڑا کیا جائے جنہیں قرآن عذاب الہی کا مستحق قرار دے رہا ہے۔ یہ کہتے کہ یہ تو اہل کتاب ہے۔ ان کا خیال تھا کہ اہل کتاب تو بہت کچھ مانتے ہیں، خدا کو مانتے ہیں، رسولوں کو مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں، تو ان کو اسی صف میں کیوں کھڑا کر دیا جائے۔ لیکن قرآن مجید رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دینے کے بعد، جانتے بوجھتے انکار کر دینے کے بعد، اب یہ کہہ رہا تھا کہ ان کا انجام اور ان کا انجام ایک ہی ہوگا۔ تو اس پر انہیں تردد تھا۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ اس کی رعایت سے کہ یہ تو بہت سی چیزوں کو مانتے ہیں، ان کے ساتھ بھی رعایت ہونی چاہیے۔ چنانچہ اس سورہ میں جب بار بار تعلقات توڑنے کے لیے کہا گیا تو بہت سے سوالات ان کے ذہنوں میں پیدا ہوئے۔ قرآن نے اس کے جواب میں پوری وضاحت کے ساتھ بتا دیا ہے کہ نہیں، اب اس کا کوئی امکان نہیں ہے، اس لیے کہ کفر صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص صریح الفاظ میں اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کر دے۔ کفر اور صریح کفر یہ بھی ہے کہ اللہ اور اس کے رسولوں کو اللہ کے شرائط پر نہیں بلکہ اپنے شرائط پر ماننے کے لیے اصرار کیا جائے۔ چنانچہ خدا کا فیصلہ سننا چاہتے ہو تو سن لو کہ تمہیں ہر حال میں حق کہنا ہے، حق کی گواہی دینی ہے، پورے دین کو بے کم و کاس جس طرح کہ وہ ہے قبول کرنا ہے۔ اس کے سوا ہر رویہ منافقت کا رویہ ہے، اور منافقت اور کفر میں اللہ کے نزدیک کوئی فرق نہیں۔ یہ جواب ہے جو اصل میں دیا ہے۔ تو اس کی تمہید یہاں سے اٹھائی ہے کہ ایمان والو انصاف پر قائم رہو اللہ کے لیے اس کی گواہی دیتے ہوئے، اگرچہ
یہ گواہی خود تمہاری ذات، تمہارے ماں باپ اور تمہارے قرابت مندوں کے خلاف ہی پڑے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، ایمان والو انصاف پر قائم رہو اللہ کے لیے اس کی گواہی دیتے ہوئے، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ فرمایا کہ یہ گواہی خود تمہاری ذات، تمہارے ماں باپ اور تمہارے قرابت مندوں کے خلاف ہی کیوں نہ پڑے، امیر ہو یا غریب، اللہ ہی دونوں کے لیے زیادہ حقدار ہے۔ اس لیے خدا کی ہدایت کو چھوڑ کر خواہشوں کی پیروی نہ کرو کہ اس کے نتیجے میں حق سے ہٹ جاؤ، اور یاد رکھو کہ اگر حق و انصاف کی بات کو بگاڑنے یا اس سے پہلو بچانے کی کوشش کرو گے تو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ یہ گویا بتا دیا کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی قائم بالقسط ہو کر رہے۔ دوستی، تعلقات، رشتہ و پیوند یہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں، لیکن حق کے مقابلے میں ان کی کوئی اہمیت نہیں۔ تو تم سے اس وقت جو مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ سچائی کی گواہی دینے کا ہے۔ اب اگر سچائی کی زد تمہاری اپنی ذات پر پڑتی ہے تب بھی یہ گواہی دینی ہے، والدین پر پڑتی ہے تب بھی دینی ہے، اعزاء اقربا پر پڑتی ہے تب بھی دینی ہے۔ اس میں امیر اور غریب کا فرق بھی نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ ان سب سے بڑھ کر اللہ حقدار ہے کہ اس کی خشیت ہو، اس کا تقویٰ ہو۔ تو اگر خواہشوں کی پیروی کرو گے اور حق سے ہٹ جاؤ گے اور حق و انصاف کی بات کو اپنے رشتہ و پیوند کی رعایت سے بگاڑنے کی کوشش کرو گے، یا جو ذمہ داری آ رہی ہے حق کی گواہی دینے کی اس سے پہلو بچانے کی کوشش کرو گے، تو یہ بات یاد رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف۔ یعنی بہت اچھی طرح یہ بتا دیا کہ قائم بالقسط ہونا، انصاف کی گواہی دینا، انصاف پر قائم رہنا، سچی بات ہر حال میں کہنا، خواہ اس کی زد کسی پر بھی پڑ رہی ہو، یہ ایمان کے تقاضوں میں سے ہے۔ اور جب اس کی نوبت آ جائے تو پھر آدمی کو اس سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ گویا جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ کچھ معاملہ ایسا اختیار کر لیا جائے کہ بیچ کی بات نکل آئے، دو باتیں اگر ادھر ٹھیک کہہ دی جائے اور دو ادھر ٹھیک کہہ دی جائے تو کچھ امن و امان قائم رہے گا، صاف صاف یہ بتا دیا کہ نہیں، جب سچائی کی گواہی دینے کا موقع ہو تو پھر آدمی کو سچائی کی گواہی دینی چاہیے، اور سچائی کی گواہی دیتے وقت یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس کی زد کس کے اوپر پڑ رہی ہے اور کون ہے کہ جس کو اس کے نتیجے میں کوئی نقصان ہوگا، کون ہے جس کو فائدہ ہوگا۔ یہ فائدے اور نقصان سے بالاتر ہو کر اللہ کے لیے گواہی دی جاتی ہے۔ چنانچہ اس میں دیکھیں جو الفاظ اختیار کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ انصاف پر قائم رہو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کے لیے اس کی گواہی دیتے ہوئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری گواہی کی ڈالی ہے، سچائی کی گواہی کی، جب وہ گواہی آدمی دیتا ہے تو گویا خدا کے لیے گواہی دیتا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کے معاملے میں اللہ تعالیٰ بار بار متنبہ کرتے ہیں کہ ایمان کا یہی تقاضا ہے۔ ایمان کے جو تین تقاضے حالات کے لحاظ سے پیدا ہوتے ہیں، یعنی دو تو وہ ہیں جو ہر وقت ہے کہ آدمی نے ایمان قبول کیا ہے تو اسے اچھا عمل کرنا چاہیے، اسے اپنے گرد و پیش کے ماحول میں لوگوں کو سچائی کی نصیحت کرتے رہنا چاہیے۔ یہ تو وہ چیز ہے کہ جو ایمان قبول کرنے کے بعد ہر وقت مطلوب ہے۔ لیکن کچھ تقاضے وہ ہیں کہ جو حالات کے لحاظ سے پیدا ہوتے ہیں، وہ بھی تین ہی ہیں۔ ایک ان میں سے تقاضا یہ ہے کہ آدمی قائم بالقسط ہو کے رہے، یعنی اگر کسی موقع پر سچائی کی، انصاف کی گواہی دینے کا تقاضا کیا جائے تو اس میں پیچھے نہ ہٹے، سچی بات کہہ دے، خواہ وہ کسی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اس میں کسی پر زدی کیوں نہ پڑ رہی ہو، اس کے اپنے مفادات ہی کو اس سے نقصان کیوں نہ ہو رہا ہو۔ اللہ کا تقاضا یہی ہے کہ اس کے لیے گواہی دی جائے، اور یہ گواہی جو یہاں دینی ہے یہ تو اصل میں ہے ہی خدا کی گواہی، اس لیے کہ یہ تو دین کی سچائی کی گواہی ہے۔ تو فرمایا کہ اس میں رشتہ و پیوند کی کوئی اہمیت نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ، ورسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ یعنی ظاہر ہے کہ ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، تو مطلب کیا ہے؟ یعنی ایمان کا دعویٰ کرنے والو اللہ پر ایمان لاؤ جس طرح کے ایمان لانے کا حق ہے، کیونکہ یہ منافقت کے زیر اثر ہے لوگ۔ تو فرمایا کہ بظاہر تو تم ایمان لائے ہوئے، ایمان کا دعویٰ کیے ہوئے، ایمان کے مدعی بنے ہوئے ہو، لیکن یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان تو یہ ہے کہ جیسے ایمان لانے کا حق ہے اس طریقے سے ایمان لایا جائے۔ تو اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور فرمایا والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، والکتاب الذی انزل من قبل،
اور اس کتاب پر بھی جو وہ اس سے پہلے نازل کر چکا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں جو کتاب پہلے نازل کر چکا ہے اس سے مراد تورات ہے، اور قرآن مجید نے یہاں دونوں کے لیے ذرا فعل میں فرق کیا ہے۔ تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی تو اس طریقے سے نازل کی کہ پوری کی پوری کتاب کو پڑھ کر سنا دیا، اور قرآن مجید بہرحال ایک تدریج اور ایک اہتمام کے ساتھ نازل کیا گیا، 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ اس فرق کو واضح کرنے کے لیے تھوڑا سا افعال میں فرق کر دیا ہے، لیکن یہ بتا دیا ہے کہ ایمان لانا اس کتاب پر بھی ضروری ہے اور اس کتاب پر بھی ضروری ہے۔ وہ بھی اللہ کی کتاب ہے، یہ بھی اللہ کی کتاب ہے۔ اور ارشاد ہوا کہ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور جان رکھو کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور اس کے حضور میں پیشی کے دن کے منکر ہوں، فقط ضل ضلالا بعیدا، وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، رہے وہ لوگ جو کہ ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر اسی کفر میں بڑھتے چلے گئے۔ یہ گویا ان کی منافقت کی تصویر کھینچتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد پھر انہوں نے کفر کا اعلان کر دیا، بلکہ یہ جو کیفیتیں دل میں گزرتی ہیں اس کو بیان کیا ہے۔ یعنی بظاہر مانا، بظاہر مسلمان ہو گئے، لیکن اس کے بعد جب کوئی موقع آیا تو پھر کفر میں چلے گئے، یعنی آگے بڑھ کر ایمان کا اقرار کیا، اس کے بعد قرآن اور پیغمبر کے خلاف سازشوں میں مصروف ہو گئے۔ تو یہاں جو رویہ ہے ان کا، یا جو ان کے دل میں کیفیتیں گزرتی ہیں، یا جو وہ سازشیں کرتے ہیں، ان کو اس سے تعبیر کیا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول تمہارے درمیان میں موجود ہو، پھر اس کے بعد تم ایمان لاؤ، ان کی بیعت کرو، ان کے ساتھیوں میں شامل ہو جاؤ اور سازشیں کرو، اپنے رشتہ و پیوند کو ان پر ترجیح دو۔ تو اس کو اس سے تعبیر کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر اسی کفر میں بڑھتے چلے گئے۔ یعنی بجائے اس کے کہ ایمان محکم ہوتا، یہ جب بار بار اپنے آپ کو سازشوں کے حوالے کرتے چلے گئے، منافقین سے پینگیں بڑھاتے چلے گئے، اہل کتاب سے اپنی دوستیوں کو ترجیح دیتے چلے گئے، تو گویا ایمان کے بعد کفر، پھر ایمان کے بعد کفر، پھر ایمان کے بعد کفر میں پڑھتے چلے گئے اور اسی میں بڑھ گئے ہیں۔ تو فرمایا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ نے ان کو بہت مہلت دے دی، اب اللہ نہ ان کی مغفرت کرنے والا ہے، نہ انہیں راہ دکھائے گا، ولا لیہدیہم سبیلا بشر المنافقین بان لہم عذابا الیما، ان منافقوں کو خوشخبری دو اے پیغمبر جو ایمان والوں کو چھوڑ کر منکرین کو اپنا دوست بنائے ہوئے ہیں، الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ان کو خوشخبری دو کہ ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ ایبتغون عندہم العزہ، یہ ان کے ہاں عزت چاہتے ہیں، فإن العزۃ للہ جمیعا، حقیقت یہ ہے کہ عزت تو تمام تر اللہ ہی کے لیے ہے۔ یعنی یہ گویا پردہ اٹھا دیا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے منافقت اختیار کی ہے، منکرین حق کو اپنا دوست بنایا ہے، اور جو چیز اس کے اندر کار فرما ہے وہ یہ ہے کہ اپنی عزت، اپنا مقام، اپنی حیثیت وہاں کھونا نہیں چاہتے، ایمان والوں کے ساتھ ایمان کے دعوے میں شریک رہنا چاہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ خیال کر رہے ہیں کہ اچھا بیچ کی کوئی راہ نکلا ہے تو ہمارا ادھر بھی تعلق قائم رہے، ادھر بھی تعلق قائم رہے۔ یہ بتا دیا کہ نہیں، ایمان کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ تم قائم بالقسط ہو کر رہو، سچائی کی ہی، اور سچائی کی جو بات تم پر واضح ہو گئی ہے اس کی گواہی دو۔ اللہ کے لیے اس گواہی کے بغیر اللہ کے کسی کا ایمان قبول نہیں۔ تو یہ بالکل واضح طریقے پر بتا دیا۔ ارشاد ہوا وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ انکم اذا مثلهم ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا۔ ارشاد ہوا کہ وہ یعنی اللہ اسی کتاب میں تم پر یہ ہدایت نازل کر چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ آیات الہی کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں ان مذاق اڑانے والوں کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک وہ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں، ورنہ تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ۔ تو یہ ان کو بتایا کہ بار بار اس کتاب میں تم کو ہدایت دی گئی ہے کہ تمہاری ان سے دوستیاں صحیح، تعلقات صحیح، مفادات کا اشتراک صحیح، لیکن یہ تمہارے پاس بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں۔
تو یہ تو کوئی ایمان کی حمیت نہ ہوئی اور اس کا تقاضا نہ ہوا کہ تم بھی وہاں بیٹھ کے اطمینان کے ساتھ اس مذاق میں شریک رہتے ہو۔ یہ کیا ایمان ہے، اور یہ کیا دین ہے، اور یہ کیا اللہ سے تعلق ہے، اور یہ کیا پیغمبر کی اطاعت و اتباع ہے؟ اس کے معنی تو یہ ہے کہ جو کج بیسیاں وہ کرتے ہیں ان میں تم بھی شریک ہو گئے۔ تمہیں کہا گیا تھا کہ جب یہ کج بیسیاں کر رہے ہو تو ان ظالموں کے پاس نہ بیٹھو، اور اس وقت تک نہ بیٹھو جب تک یہ کسی اور بات میں نہ لگ جائے۔ جن مجلسوں میں اللہ کے دین کا، اس کی شریعت کا تحقق ہو رہا ہو اور آدمی وہاں بیٹھا رہے تو یہ بے حمیتی بھی اور بے غیرتی بھی۔ اس طریقے کی اگر صورتحال پیدا ہوئے جیسی وہاں پہ اہل کتاب نے پیدا کر رکھی تھی، اور پھر یہی نہیں یہ سمجھے کہ ان مجلسوں میں شریک ہونا میرے لیے عزت و شرف کا باعث ہے، تو یہ تو مسلوب الایمان ہونے کی دلیل ہے۔ تو اس قسم کے منافقوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کا حشر پھر انہی کے ساتھ ہوگا جو خدا کے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ وہ صورتحال تھی جو اس وقت مدینہ میں پیدا ہو گئی تھی، کیونکہ یہ لوگ بظاہر تو ایمان لے آئے تھے، لیکن چونکہ رشتہ و پیوند تھا، تعلقات تھے، روابط تھے، تو ان مجلسوں میں بیٹھتے اور اپنی جگہ وہاں پر بھی قائم رکھنا چاہتے تھے۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب قابل قبول نہیں ہے، تمہیں یہ بات صاف صاف اس کتاب میں بتا دی گئی ہے۔ چنانچہ سورہ انعام میں بہت وضاحت سے یہ بتایا گیا ہے کہ جہاں تم یہ دیکھو کہ یہ اہل کتاب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مشرکین بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو پھر یہ جب تک کسی دوسری بات میں نہ لگ جائے کم سے کم وہاں بیٹھو تو نہیں۔ اگر بحث کرنا موضوع نہیں ہے، جواب دینا موضوع نہیں ہے، تو اٹھ تو آؤ۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہو، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہو، اللہ کی آیات کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہو، اور تم اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہو۔ تو فرمایا کہ اب اللہ کا فیصلہ سن لو۔ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ جو لوگ اس کے باوجود اسی طریقے سے بیٹھے رہیں گے، انکم اذا مثلہم، پھر وہ انہی کی طرح ہو جائیں گے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ اس طرح کے منافقوں اور منکروں کو جہنم میں ایک ہی جگہ جمع کر دے گا۔ الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ قالوا الم نکم معکم، کن کو جمع کر دے گا؟ فرمایا ان کو جو تمہارے لیے گردشوں کے منتظر ہیں، یعنی تم تو ان کے ساتھ دوستیاں اور تعلقات قائم کر رہے ہو، اور وہ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ آسمان کی گردش فلک تمہیں برباد کر دے، تمہارے لیے گردشوں کے منتظر ہیں۔ چنانچہ اللہ کی طرف سے تمہاری کوئی فتح ہوتی ہے تو کہتے ہیں الم نکم معکم، قالوا الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيب، اور اگر تمہارے منکروں کی کسی وقت جیت ہو جائے، قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو کہتے ہیں کیا ہم تمہیں گھیرے میں لیے ہوئے نہیں رہے اور ہم نے مسلمانوں سے تم کو بچایا نہیں ہے؟ یعنی اگر ادھر کوئی معاملہ ہو تو کہتے ہیں کہ دیکھو ہم بھی تو مسلمان ہیں، تمہارے ساتھ ہیں، اور اگر منکروں کی جیت ہو جائے تو ان کو جا کے یہ کہتے ہیں کہ یہ تو سب کچھ ہم ہی نے کیے رکھا ہے، اصل میں ہم مسلمانوں کو روکے ہوئے تھے اور ہم ہی اس کا باعث بنے ہیں، اور مسلمانوں سے ہم ہی نے تمہیں بچانے کی کوشش کی ہے۔ تو فرمایا فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، تو تمہارے درمیان اب اللہ ہی قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ ان منکروں کو ایمان والوں کے خلاف ہرگز کوئی راہ نہ دے گا، یعنی اس دن تمہارے مقابل میں ان کی کوئی پیش نہیں جائے گی۔ اور جس طرح یہ لوگ یہاں کہتے ہیں کہ الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، یہ وہاں کہنے کی جسارت نہیں کر سکیں گے، وہاں اس کا تصور بھی نہیں کر سکیں گے کہ اپنے آپ کو مسلمانوں کا ساتھی بنائے، کیونکہ وہاں تو حقائق کھل جائیں گے اور جو کچھ اندر ہے وہ باہر آ جائے گا، اور یہ معلوم ہو جائے گا کہ انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا اور کیا رویہ اختیار کیا۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، یہ منافقین خدا سے دھوکہ کرنا چاہتے ہیں، درا حالے کہ اسی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، تم انہیں دیکھتے ہو یہ جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو جی ہارے ہوئے محض لوگوں کو دکھانے کے لیے اٹھتے ہیں۔ یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، یہ خدا کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ مذبذبین بین ذالک، درمیانی میں لٹک رہے ہیں۔ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں۔ ومن یضلل اللہ فلن تجد لہ سبیلا، ان کے جرائم کی پاداش میں اللہ نے انہیں گمراہی میں ڈال دیا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ نہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں نہ ان منکروں کے ساتھ ہیں جن کی وکالت کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کے پاس ہوتے ہیں تو انہیں اطمینان دلاتے ہیں کہ ان کے ساتھ،
منکروں سے ملتے ہیں تو انہیں یقین دلاتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہیں، حالانکہ دل سے کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ اور قرآن مجید نے یہ 3 لفظ استعمال کیے ہیں، کسالہ، یراؤون، مذبذبین، تو گویا پورا ان کی حالت کا نقشہ کھینچ دیا ہے۔ یعنی وہ نقشہ یہ بنتا ہے کہ یہ منافقین صرف اللہ کے بندوں ہی کو دھوکہ نہیں دے رہے بلکہ خدا کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ حالانکہ جو خدا کو دھوکہ دینا چاہتا ہے وہ خدا کو دھوکہ نہیں دیتا، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، اس لیے کہ خدا اس کی رسی دراز کر دیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس نے خدا کو دھوکہ دیا، حالانکہ دھوکہ اس نے خدا سے خود کھایا ہے۔ اور یہ جو کہا کہ جب نماز کے لیے آتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ مارے باندھے آ رہے ہیں، تو یہ دھوکہ بازی کی مثال دے دی ہے۔ یعنی نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو طبیعت پر جبر کر کے اٹھتے ہیں، مارے باندھے، محض اس ڈر سے اٹھتے ہیں کہ اگر شریک جماعت نہ ہوئے تو مسلمانوں کے رجسٹر سے نام ہی خارج ہو جائے گا۔ یہ محض دکھاوے کی نماز ہوتی ہے کہ مسلمان ان کو اپنے اندر شامل سمجھیں، اس وجہ سے اس میں اللہ کا اتنا ہی ذکر ہوتا ہے جتنا مجبوری اور دکھاوے کی نماز میں ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ صریح دھوکہ ہے جو اللہ کے ساتھ کیا جا رہا ہے، تو فرمایا کہ اللہ کے راندے ہوئے ہیں، اس وجہ سے ان کو بھٹکنے کے لیے چھوڑو، اور جن کو خدا بھٹکنے کے لیے چھوڑ دے اب ان کو کوئی راہ پر نہیں لا سکتا۔ یہ تبصرہ کیا ہے ان کے اوپر کہ یہ ان کی صورتحال ہے۔ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں یہ رویہ انہوں نے اختیار کیا، پیغمبر کے بارے میں یہ رویہ اختیار کیا۔ اب اس کے بعد جو ان کی شخصیت بن گئی ہے اور تصویر بن گئی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اس وقت تو کسی مسلمان کے لیے اس کا کوئی تصور نہیں تھا کہ نماز ہوگی اور وہ نہیں آئے گا، تو آنا تو پڑتا ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ مارے باندھے آ رہے ہیں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے آ رہے ہیں، اور بس اللہ تعالیٰ کو جتنا تھوڑا بہت یاد کیا بظاہر دکھانے کے لیے وہ کر کے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ نہ ادھر کھڑے رہ گئے ہیں نہ ادھر کھڑے رہ گئے ہیں۔ تو منافقین کی جو تصویر ہے وہ اس کے اندر کھینچ دی ہے، اور فرمایا ہے کہ یہ انسان کے اوپر بڑا حادثہ گزر جاتا ہے کہ جب وہ جرائم کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جرائم کے حوالے کر دیتا ہے، اور جب آدمی پے در پے جرائم کرتا ہے تو پھر اللہ کی توفیق سے بھی محروم ہو جاتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی دوسرا کیا راستہ دکھا سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون اللہ، ایمان والو ان کی باتوں میں آ کر تم مسلمانوں کو چھوڑ کر پیغمبر کے منکروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اتریدون ان تجلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف صریح حجت دے دو؟ یعنی اگر یہ طریقہ اختیار کرو گے تو یہ اتنی واضح بات ہو جائے گی کہ پھر اللہ نے اگر عذاب کا فیصلہ کیا تو تمہارے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا اللہ کے حضور میں پیش کرنے کے لیے، اور نہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی الزام آئے گا کہ اس نے کوئی زیادتی کی۔ تم اگر یہ رویہ اختیار کرتے ہو تو یہ اللہ کو اپنے خلاف صریح حجت دینے کے مترادف ہے۔ پھر توجہ دلائی اس بات کے اوپر کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ منافق دوزخ کے سب سے نیچے طبقے میں ہوں گے۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور تم ان کے لیے کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا، ہاں جو ہماری اس تنبیہ کے بعد توبہ کریں گے اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کریں گے۔ وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کو مضبوط پکڑیں گے۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کر لیں گے۔ فرمایا فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، وہ قیامت میں مومنوں کے ساتھ ہوں گے۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ مومنوں کو عنقریب اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، خدا کے بندو اگر تم شکر گزاری اختیار کرو اور سچے مومن بن کر رہو تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے، یعنی اللہ کو اس سے کیا دلچسپی، وہ عذاب تو نہیں دینا چاہتا۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ صحیح رویہ اختیار کرو گے تو اللہ اس کی قدر کرے گا، تمہاری توقعات سے بڑھ کر اس کا صلہ دے گا۔ وہ ہر شخص کے ایمان اور عمل سے واقف ہے، لہٰذا تمہارا یہ رویہ بھی اس سے چھپا نہیں رہے گا۔ تو یہ بات سمجھ لو بہت اچھی طریقے سے کہ اللہ کسی کو عذاب نہیں دینا چاہتا، وہ تم سے شکر گزاری کا تقاضا کرتا ہے، اور یہ تقاضا کرتا ہے کہ سچے مومن بن کر رہو، اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، ایمان والو یہ منافق تم پر زیادتی کریں اور تم اس کا جواب دینا چاہو تو دے سکتے ہو، اس لیے کہ اللہ مظلوم کے سوا کسی کا بری بات کہنا پسند نہیں کرتا۔ اور فرمایا وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ سمیع و علیم ہے۔
یعنی مطلب یہ ہے کہ جو کچھ کہو گے یا کرو گے اس کے بارے میں متنبہ رہو، اس لیے کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے، لیکن اللہ نے مظلوم کو صرف یہ حق دے رکھا ہوا ہے کہ اگر اس کے ساتھ زیادتی ہو تو وہ جواب میں کچھ کہہ سکتا ہے۔ اگر وہ ظالم کو برا بھلا کہتا ہے تو اللہ اس پر مواخذہ نہیں کرتا۔ اگر یہ زیادتی کرتے ہیں، تمہارے ساتھ ظلم کرتے ہیں اور تم جواب دینا چاہو تو دے سکتے ہو، لیکن اللہ کو پسند کیا ہے؟ فرمایا کہ ان تبدو خیرن او تخفوہ تعفو عن سوء، یعنی پیچھے یہ فرمایا نا کہ یہ منافق اگر زیادتی کرنا چاہیں اور تم پر زیادتی کریں اور تم اس کا جواب دینا چاہو تو دے سکتے ہو، اور اس پر بھی یہ کہا تھا کہ اللہ مظلوم کے سوا کسی کا بری بات کہنا پسند نہیں کرتا اور اللہ سمیع و علیم ہے۔ لیکن اب یہ کہا کہ اس کے بجائے اگر ظاہر و باطن میں نیکی کیے جاؤ گے، ان تبدو خیرن و تخفو ہو، اور فرمایا او تعفو عن سوء، یا کم سے کم برائی سے درگزر کرو گے، فرمایا یہی بہتر ہے۔ یعنی اگر جواب دینا چاہو تو دے سکتے ہو، اللہ نے اجازت دے رکھی ہوئی ہے۔ مظلوم کا جواب دینا اور مظلوم کا بری بات کہہ دینا کسی دوسرے کو اس لیے کہ ظلم ہوا ہے اس کے اوپر اور جواب میں اس نے کوئی برا بھلا کہہ دیا ہے، تو اللہ نے اس کی اجازت دے رکھی ہے۔ اللہ اسے ناپسند نہیں کرتا، لیکن اللہ کو پسند یہ ہے کہ ظاہر و باطن میں نیکی کیے جاؤ یا کم سے کم برائی سے درگزر کرو، تو یہ بہتر ہے۔ اور فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، اس لیے کہ اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ معاف کرنے والا ہے، اس کے باوجود کہ بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جب چاہے مظلوم کی گردن دبا دے، لیکن اس کے باوجود معاف کرتا ہے۔ تو وہ تم سے بھی یہ تقاضا کرتا ہے کہ تم بھی زیادہ سے زیادہ معاف کرو۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، یہ حقیقت البتہ واضح رہنی چاہیے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کے منکر ہو رہے ہیں، وہ یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، اور وہ یقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض، اور کہتے ہیں کہ کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہیں مانیں گے۔ وہ یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، اور چاہتے ہیں کہ ایمان اور کفر کے بیچ میں کوئی راہ نکال لیں۔ اولئک هم الکافرون حقا، وہ جتنے چاہے ایمان کے دعوے کریں وہ پکے منکر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے ان منکروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، اس کے برخلاف جو اللہ اور اس کے رسولوں کو مان رہے ہیں، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ان کے درمیان کسی قسم کی کوئی تفریق انہوں نے کبھی نہیں کی۔ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، ان کو اللہ ضرور ان کا اجر عطا فرمائے گا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اس پر سوال کا جواب ختم ہو گیا ہے۔ گویا جو بات واضح کی ہے وہ یہ بات واضح کی ہے کہ تمہیں یکسوئی سے حق کو اختیار کرنا ہے۔ یہ بات نہیں ہو سکتی کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کی جائے۔ ماننا ہے تو پورے حق کو ماننا ہے، انکار کرنا ہے تو پورے کا انکار کرو۔ لیکن ایمان رکھتے ہو تو پھر سچائی کی اور ہدایت کی بات تمہارے اوپر واضح ہو گئی ہے، اس کی گواہی دینے والے بنو۔ کوئی چیز اس میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ ان منکروں کا جہاں تک تعلق ہے، انہوں نے اپنا پیمانہ بھر لیا، منافقین بھی ان کے ساتھ چلے گئے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس تفریق کو قبول کر لے کہ آدھی سچائی میں مان لیتا ہوں، آدھی کا میں انکار کرتا ہوں۔ ماننا ہے تو پوری سچائی کو مانو۔ اللہ اور اس کو رسولوں کے درمیان تفریق کر کے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کو مانیں گے اور اس کو نہیں مانیں گے۔ ایمان کا کلمہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے پیغمبروں کے مابین کوئی تفریق نہیں کرتے، جتنا حق آیا ہے اس سارے کو مانتے ہیں، ساری سچائی کی گواہی دیتے ہیں، اور یہی بات ہے کہ جس کے اوپر ایمان کی اسلام کی دعوت موجود ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اس جگہ پر کھڑے ہوں گے، کوئی تفریق نہیں کریں گے، اللہ انہیں اجر عطا فرمائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اب ان آیات کا ترجمہ سن لیجیے۔ یہ خدا کے احکام ہے، نہیں مانو گے تو اپنا ہی برا کرو گے، اس لیے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہیں بھی ہم نے یہی ہدایت کی تھی، اور تمہیں بھی یہی ہدایت کر رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور یاد رکھو کہ نہیں مانو گے تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑو گے، اس لیے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے، ستودہ صفات ہے۔ ایک مرتبہ پھر سنو کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اور بھروسے کے لیے اللہ کافی ہے۔ اس لیے وہی سزاوار ہے کہ زندگی کے معاملات اس کے حوالے کیے جائیں۔ تمہاری نافرمانی کی صورت میں وہ اگر چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور دوسروں کو تمہاری جگہ لے آئے،
اللہ اس چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اپنے مفادات کی خاطر تم اللہ کی شریعت سے فرار اختیار کرتے ہو۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو دنیا کا صلہ چاہتا ہے تو دنیا کا صلہ بھی اللہ کے پاس ہے، اور جو دنیا اور آخرت دونوں کا صلہ چاہتا ہے تو اللہ کے پاس دنیا کا صلہ بھی ہے اور آخرت کا صلہ بھی، اور اللہ سمیع و بصیر ہے۔ ایمان والو، انصاف پر قائم رہو اللہ کے لیے اس کی گواہی دیتے ہوئے، اگرچہ یہ گواہی خود تمہاری ذات، تمہارے ماں باپ اور تمہارے قرابت مندوں کے خلاف ہی پڑے۔ امیر ہو یا غریب، اللہ ہی دونوں کے لیے زیادہ حقدار ہے۔ اس لیے خدا کی ہدایت کو چھوڑ کر تم خواہشوں کی پیروی نہ کرو کہ اس کے نتیجے میں حق سے ہٹ جاؤ، اور یاد رکھو کہ اگر حق و انصاف کی بات کو بگاڑنے یا اس سے پہلو بچانے کی کوشش کرو گے تو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ ایمان والو، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کیا، اور اس کتاب پر بھی جو اس سے پہلے نازل کر چکا ہے، اور جان رکھو کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور اس کے حضور میں پیشی کے دن کے منکر ہوں، وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر اسی کفر میں بڑھتے چلے گئے، تو اللہ نہ ان کی مغفرت کرنے والا ہے اور نہ انہیں کبھی راہ دکھائے گا۔ ان منافقوں کو خوشخبری دو اے پیغمبر، جو ایمان والوں کو چھوڑ کر تمہارے منکرین کو اپنا دوست بنائے ہوئے ہیں، کہ ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ یہ ان کے ہاں عزت چاہتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ عزت تو تمام تر اللہ ہی کے پاس ہے۔ وہ اسی کتاب میں تم پر یہ ہدایت نازل کر چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ آیات الہی کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں ان مذاق اڑانے والوں کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک وہ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں، ورنہ تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ گے۔ اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ اس طرح کے منافقوں اور منکروں کو جہنم میں ایک ہی جگہ جمع کر دے گا، ان کو جو تمہارے لیے گردشوں کے منتظر ہیں۔ چنانچہ اللہ کی طرف سے تمہاری کوئی فتح ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر تمہارے منکروں کی جیت ہو جائے تو کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہیں گھیرے میں لیے ہوئے نہیں رہے اور ہم نے مسلمانوں سے تم کو بچایا نہیں ہے۔ سو تمہارے درمیان اب اللہ ہی قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ ان منکروں کو ایمان والوں کے خلاف ہرگز کوئی راہ نہ دے گا۔ یہ منافق خدا سے دھوکہ کرنا چاہتے ہیں، درحال کہ اسی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ تم انہیں دیکھتے ہو یہ جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو جی ہارے ہوئے محض لوگوں کو دکھانے کے لیے اٹھتے ہیں، یہ خدا کو کم ہی یاد کرتے ہیں، درمیانی میں لٹک رہے ہیں، نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں۔ ان کے جرائم کی پاداش میں اللہ نے انہیں گمراہی میں ڈال دیا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ ایمان والوں، ان کی باتوں میں آ کر تم مسلمانوں کو چھوڑ کر پیغمبر کے منکروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف صریح حجت دے دو؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ منافق دوزخ کے سب سے نیچے طبقے میں ہوں گے، اور تم ان کے لیے کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ ہاں، جو توبہ کریں گے اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں گے اور اللہ کو مضبوط پکڑیں گے اور اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کر لیں گے، وہ مومنوں کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ مومنوں کو عنقریب اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ خدا کے بندو، اگر تم شکر گزاری اختیار کرو اور سچے مومن بن کر رہو تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے۔ اللہ تو بڑا قبول کرنے والا اور ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ ایمان والو، یہ منافق تم پر زیادتی کریں اور تم جواب دینا چاہو تو دے سکتے ہو، اس لیے کہ اللہ مظلوم کے سوا کسی کا بری بات کہنا پسند نہیں کرتا، اور اللہ سمیع و علیم ہے۔ لیکن اس کے بجائے اگر ظاہر و باطن میں نیکی کیے جاؤ گے یا کم سے کم برائی سے درگزر کرو گے تو یہی بہتر ہے، اس لیے کہ اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ معاف کرنے والا ہے، اس کے باوجود کہ بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ حقیقت البتہ واضح رہنی چاہیے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کے منکر ہو رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، اور کہتے ہیں کہ کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہیں مانیں گے، اور چاہتے ہیں کہ ایمان اور کفر کے بیچ میں کوئی راہ نکالے، وہ پکے منکر ہیں، اور ہم نے ان منکروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس کے برخلاف جو اللہ اور اس کے رسولوں کو مان رہے ہیں اور ان میں سے کسی کے درمیان انہوں نے کوئی تفریق نہیں کی ہے، ان کو اللہ ضرور ان کا اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر